الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بزدل تھا مجھے میری سزا ملی، میں بزدل تھا مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اللہ نے ہر انسان کو دل سے نوازا ہے، اور دل کے ساتھ رب نے آنکھوں کا تال میل رکھا ہے۔ آنکھ ہو دیکھ رہی ہو، دماغ ہو سوچ رہا ہو، اور دل ڈیمانڈ کر رہا ہو، تو انسان کو کسی نہ کسی فیصلے پہ پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ یہ دنیا مارکیٹ ہے، یہاں سامان لگا ہے، آپ کی نظر پڑتی ہے، نظر کو جو بھلا لگا دل نے اس کو لینے اور اپنانے کا کہا، دماغ نے سوچنے کی مہلت مانگی، آپ کسی نتیجے پہ جا پہنچے کہ جو چیز اچھی لگی، اللہ نے طاقت اور ہمت دی، آپ اس کو خرید کے لے آتے ہیں۔ یہ معاملہ کپڑے کا ہو یا انسان کی ضروریات کا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کا، مطعومات و مشروبات کا ہو، انسان کا انداز اور رویہ یہی ہے۔ انسان کی بہت ساری ضرورتیں نہیں بلکہ تمام تر ضرورتوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے، پیشوا اور مقتدا کی حیثیت سے، آئیڈیل سپریم ماڈل کی حیثیت سے میرے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا، مبعوث فرمایا، اور اتنا حسین اور جمیل بنایا کہ آنکھوں کو اقرار کرنا پڑا کہ آج تک اس طرح کا آنکھ پہلے دیکھ نہیں سکی، ماں بعد امکان نہیں ہے۔ دیکھتی بھی کیسے کہ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا ایسے تو دیکھے، جب ماؤں نے جنم نہیں دیا آنکھ دیکھتی کہاں سے؟ اور کمی بیشی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن انسان ایسا بنایا کہ کمی بیشیوں سے عصمت والی معصوم زندگی دی، اور کبھی اگر قدم یا زبان میں معمولی سی جھول کا شائبہ بھی گزرنے لگا، فوراً آسمان سے اس کے اوپر وارننگ جاری ہو گئی۔ اس ذات اور ہستی کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات،
محبت کرنے کی جتنی بھی بنیادیں ہیں، محبت کرنے کی جتنی بھی بنیادیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک بنیاد ایسی لے آئیں کہ جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں نظر نہ آتی ہو، ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ انسان میٹھے بولوں سے محبت کرتا ہے، میرے رب نے محبوب سے میٹھے بول کسی کے نہیں بنائے۔ انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، میرے رب نے حسن و جمال سے نواز دیا۔ انسان اچھے اوصاف سے محبت کرتا ہے، میرے رب نے بدرجہ عتم رکھ دیے۔ ایک سچ بولنے والا جو حقیقت کے مطابق بات کرے، دل اس کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں، میرے رب نے کائنات کا سب سے سچا بنا ڈالا۔ کوئی رہنمائی کرے مشکل اوقات میں، انسان کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے دنیا کی ہر مشکل کو سہ کے انسانیت کے ساتھ نبھائے ہیں۔ استاد سے پیار ہوتا ہے کہ اس نے علم پڑھایا ہے، اس نے تربیت کی ہے۔ انسان مربی سے پیار کرتا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ علم دیا کہ سائنس اپنی پوری زندگی اپنے مشاہدات میں لگا دے، تجربات میں آئے، تھیوری کی دنیا سے نکل کر کے پوری لائف پریکٹیکل میں صرف کر دے، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک رات کی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ اگر ایک سائنس کا ٹیچر جو سمندروں کی بات کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یقیناً اس کا علم ہے، اس کا نالج ہے۔ یارو، ٹیچر سے محبت ہوئی کہ اس نے سمندر کے بارے میں کوئی بات کی۔ کب؟ کہ جب دنیا سمندروں میں سفر کر رہی ہے، جب اس میں غوطے لگا رہی ہے، جب اس کے اندر تک کیمرے لے جا کر کے حقائق کے مشاہدے کر رہی ہے، اس معلم سے محبت کیوں نہیں کہ جس نے پوری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن جو تعلیم دی ہے، جو علم دیا ہے، وہ 100% پرفیکٹ بھی ہے اور حقیقت کے عین مطابق بھی ہے۔ اگر محبت یہ ہے کہ جناب یہ ناسا کا ادارہ ہے، یہاں بڑے بڑے فنان، بڑے بڑے ماہر، بلند رتبوں والے اور بڑی بڑی دوربینیں رکھ کے کہکشاؤں کی معرفت رکھتے ہیں، بات بڑی اچھی ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ ان لوگوں نے دوربینوں سے دیکھ کے جو حقائق بتائے، وہ ان حقائق سے ادنا سا تال میل وہاں تک کبھی نہیں ہے، وہ مناسبت نہیں جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے حوالے قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں پیش کر دی ہے۔ دشمن کو اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرے، دل نرم پڑتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ جائیے دشمنی کے سارے اصول لا کر کے سامنے رکھ لیجئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت رکھ لیجئے، کہیں اپنی ذات کے لیے تھوڑی سی دشمنی کا ایک معمولی سا خاکہ تو پیش کیجئے، نہیں ملے گی۔ اور اگر نہیں ملتی تو پھر محبت کیوں نہیں؟ آج حب رسول کے حوالے سے جو عنوان مجھے دیا گیا، اس کو مسلکی حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر لاؤں تو سینکڑوں دلائل پڑے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، صحابیات کے ایمان افروز جلوے ہیں، اور آپ پہ
وہ بچھے جا رہے ہیں، لیکن میں آج ان کو نہیں، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آپ کا اگر کوئی بہت پیارا انسان ہو، اس سے آپ کی دل لگی ہو، محبت ہو، اور محبت بھی اپنی انتہا کو چھو رہی ہو، آپ اس کے خلاف کوئی لفظ کہنا گوارا کرتے بھی نہیں، اور کوئی کہے تو اسے بھی آپ برداشت نہیں کرتے۔ یہ میرا اور آپ کا اصول ہے، محبت کا تقاضا ہے، محبت رسول کے تقاضے۔ یارو جائیے پوری دنیا کے اندر اس نظام کو اور سسٹم کو پڑھیے، تاریخ اٹھائیے، ہسٹری اٹھائیے۔ میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کیسے رکھے ہیں جنہوں نے رب کے محبوب سے اپنے رویے غلط رکھے تھے۔ ہسٹری شروع کر لیجئے، نوح علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئیے۔ وہ رب جو رحمان ہے، وہ رب جو رحیم ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہی نہیں باپ کی پشت میں بھی خیال رکھے، جس نے عدم سے ہمیں وجود دیا ہے، جس نے ماں کی ترائب میں ہمیں پالا اور سنبھالا ہے، جس نے ماں کے رحم میں ہماری پرورشیں کی ہے، جس نے دنیا کل کائنات کے اندر ماں سے 99 گنا بڑھ کے جو ہے محبت دی ہے، جب رب کے محبوب کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی ہے، میرے رب نے اپنی نرمی کے رویے وہاں رحمان ہونے کے ناطے سے اٹھا لیے۔ پھر رب نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، کیسے مر رہا ہے، یہ پانیوں میں ڈوب رہا ہے، یہ اس وقت غرق ہو رہا ہے، یا ہواؤں کے اندر طوفانوں میں اس کی کمریں ٹوٹ رہی ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ کا منظر پیش کر رہے ہیں، یا پھر یہ قوم سمود کی طرح ان کے کانوں کے اندر سے آوازیں ٹھونس کے، ان کے کلیجے اور دل ان کو پگھلا کے، ان کی مقدوں کے راستے سے نکال کے فسواہ، میرے رب نے یوں نشان مٹائے کہ زمین نظر آ رہی تھی، انسان نہیں دکھتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جس سے رب نے محبت کی ہے، اگر کوئی اس سے نفرت کرے گا بگڑے گا۔ میرا رب اپنے رحمان ہونے کے ناطے، رحیم ہونے کے ناطے، غفور ہونے کے ناطے اپنی ساری نرمیاں وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ آئیے، کیا محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک فلم کی حد تلک ہم نے اپنی محبت کا بھی جائزہ لینا ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کہنے کی حد تلک ہر آدمی حبدار ہے، سارے محب ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دشمن نے محمد کریم علیہ السلام کو صرف سر کی پگڑی میں بم باندھ کے ہی دکھایا تھا؟ یہ بھی ہے، اور بہت کچھ تھا۔ کیا کیا اس نے؟ جائیے انہی تصویروں کے ساتھ، خاکوں کے ساتھ فلم پہ بعد میں آتے ہیں اور محبت کے تقاضوں کو چھیڑتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں نے مسلمان اور رمضان کے حوالے سے sultan.com نیٹ کے اوپر گیا، مجھے کوئی کتابیں چاہیے تھی۔ جب میں نے کلک کیا تو جو سامنے سے نکلا، بڑا خوبصورت چوکٹھے میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں کیا ہے؟ جب اس کو کلک کیا تو آگے دنیا کا لمبا تڑنگا موٹا انسان بنا کے، لمبا سا جبہ پہنا کے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو اور وہ کہے کہ ماحول نہیں تھا بات کرنے کا، تو حب کا، محبت کا تقاضا ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے۔ میرے محبوب کو، آپ کے محبوب کو، جو دنیا کا سب سے
علم والا ہی نہیں، گفتار والا ہی نہیں، بلکہ صاحب کردار، اور ایسا کردار کہ کواری اور با حیا لڑکیاں بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ہیچ نظر آئے۔ لیکن کیا کیا ہے؟ جبہ پہنایا گیا، لمبا جبہ ہے، سامنے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی کری ہے، اور اس بچی کے اوپر نام لکھا ہے عائشہ، اور وہ سہمی ہوئی ہے۔ یہ سہمی ہوئی بچی میرے اور آپ کے اور رب کے محبوب کے دشمنوں نے کیا کیا؟ آپ کے اس جبے کے اندر سے آلہ تناسل کو منتشر ہو کے کھڑا کر کے اس بچی کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے دکھایا گیا۔ بات اگر صرف اتنی ہوتی تو بات اور تھی، حقائق کو مسخ کر کے شکل کو بدل کے میرے اور آپ کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرتا تو پھر میں پوچھتا، میرے رب نے اسی سلسلے میں آسمان سے قرآن کی آیات بنا ڈالی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حرف اٹھا کے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو کم کرنے کی اس دور کے لوگوں نے کوشش کی تھی۔ یہ آج ہوا ہے، اور بات اتنے پر ختم نہیں، بات آگے بڑھی۔ کائنات کی کسی فاحشہ، زانیہ، شرابیہ اور معلوم نہیں کیا کیا، اس ظالمہ کو ننگا، بالکل الف للہ ننگا کر کے لٹا کے اس کی دوبر پہ عائشہ لکھ کے ساتھ میں محمد کریم کو ننگا لیٹا ہوا دکھایا۔ محبت کرنے والے سارے ادارے موجود تھے، دیکھنے والے نوجوان بھی تھے، نیٹ کا یوز کرنے والے بھی موجود تھے، دل رکھنے والے، آنکھ رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اور دنیا کے وہ تمام تر لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ منوایا موجود تھے۔ اس وقت آنکھیں بند کیوں تھی؟ شور کیوں نہیں اٹھا؟ اور بات اتنے پر ختم نہیں، وہ ذات، وہ ہستی ہم نے کیوں گوارا کیا؟ چپ کیوں رہے؟ کیا علم نہیں تھا کہ جس نے دنیا کو شراب سے پاک کیا، نشوں کی لت سے اور منشیات سے ہٹایا، اسی پیغمبر کو بٹھایا گیا؟ بڑا ہوا پیٹ، نکلی ہوئی آنکھیں، بہکی ہوئی ادائیں، بھاری بھرکم جسم، اور وہ عربی ماحول، ہاتھ میں کاسا، اور اوپر سے جناب بلال کو جو ہے ساکی بنا کے شراب انڈیلتے دکھایا۔ آپ ہاتھ میں پکڑ کے پی بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے موٹی موٹی مونچھیں اور سکھوں کی طرح داڑھی، اور اس کے اوپر جو ہے رالے بہ رہی ہیں، اور پوچھ رہے ہیں بلال تیری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے؟ دنیا کہاں تھی؟ سوال یہ ہے۔ بات اتنی ہوتی میں شاید چپ رہ جاتا۔ آج محبت 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 محبت، جان بھی قربان ہے۔ کیا قربان کیا ہے؟ مجھے قاضی ایاز کی وہ بات میں ذکر کرتا ہوں تھوڑا آگے چل کے۔ یارو، ظلم کی انتہا ہوئی، آج دنیا بولتی ہے مت بولیے، چپ ہو جائیے۔ یہ بات کہنے کی نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو چپ ہو جائیں گے۔ اس چپ کرنے سے، آنکھیں بند کرنے سے اگر کبوتر موت سے بچتا ہوتا تو دنیا میں مثال نہ بنی ہوتی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھاری مجلس میں ایک شخص تو کہے کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی گالی نکلی تھی، برا نکلا تھا، جھوٹ نکلا تھا، اس زبان کے بارے میں کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن فیصلہ کرے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رب نے کس پیرائے میں کہا ہے؟ سورۃ النجم میں بولا ہے۔ اور یاد رہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرے رب نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے اور اس کو گواہ بنایا ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب کے ننیھال کا عقیدہ تھا، میرے محبوب کے ننیھال کا عقیدہ تھا
کہ یہ جو شیرہ ستارہ ہے ہمارا رب یہ ہے. اسی سورہ نجم میں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ کا ذکر ہے. کیا تھا یہ شیرہ سہیل کی بیوی مانی جاتی تھی، اور شام کے وقت آپ سب سے زیادہ روشنی والا ستارہ جو یمن کی طرف یہ سہیل ہوا، پیچھے شیرہ روتی رہی، اور اس کے رونے کے نتیجے کے اندر جو ہے پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ بارش دیتا ہے. جاؤ ناسا کی سائٹ میں گلیکسی میں چلے جائیے، اس ستارے کے بارے میں پڑھیے. کیا لکھا ہے کہ 400 مرتبہ جو ہے زمین کو اکٹھا کیا جائے، وہ ستارہ اس کی کشش اور طاقت زمین کی ان 400 زمینیں مل جائیں تو اس کی کشش پھر بھی زیادہ ہے. میرے رب نے اس عقیدے کے مطابق ان لوگوں کے عقیدے کو بیان کر کے اس ستارے کو گواہ بنا کے قسم اٹھا کے کہا کہ ہاں تمہارے عقیدے میں یہ ستارہ جو ہے یہ تو جھک گیا، یہ سائیڈ پہ ہٹ گیا، یہ اپنی منزل سے راستے سے تمہارا مائنڈ اور عقیدہ ہے کہ ایسے ہوا ہے. تمہارا رب شعراء کا رب ہے، وہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے. تمہارا ساتھی جو ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں؟ یہ ہدایت، یہ راستہ، یہ اخلاص، یہ دین، یہ شریعت ہماری وحی سے ہٹ کے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے وحی کے علاوہ، حق کے علاوہ من مرضی کی باتیں نہیں نکلی. بھائی یہ سب کا ایمان ہے. آئیے دشمن نے کیا کیا ہے وہ دیکھیے. دنیا کا سب سے نجس ترین، گندہ ترین، حرام ترین اور وہ جانور جس کو اللہ نے، اکیلا جانور جس کو قرآن میں بائی نیم حرام قرار دیا، خنزیر. آج اگر کسی سیاستدان، کسی حکمران، کسی وڈیرے، کسی بڑے، کسی چودھری، کسی عالم، کسی راٹ نواب خان سلطان کی تصویر جو ہے سر اس کا لگایا گیا ہو اور نیچے دھڑ گدھے کا لگا دیا ہو، صبح اخبار میں دے دیا گیا ہو، تو کتنا اچھا لگے گا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یارو بیٹیوں کا معاملہ میں نے وہاں ٹچ نہیں کیا. شاید کوئی محسوس کرے کہ جناب میری بیٹی کا نام کیوں لیا گیا، میری بیوی کا نام کیوں لیا گیا. بات محبت کی ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے رویے برداشت نہیں ہوتے. لیکن میرے محبوب کے ساتھ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خنزیر کا دھڑ لگا کے آقا کا سر لگایا گیا. نہیں یارو، خنزیر کی زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ اور آج ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھا نام کا، تو کیسے رکھا؟ دشمن نے خنزیر کی دبر میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا ہے، خنزیر کی دبر میں. اور نیچے لکھا کیا ہے، معنی کیا ہے کہ مومنو تم کہتے ہو یہ وہی بولتا تھا، قرآن بولتا تھا، حق بولتا تھا، دلیل بولتا تھا، بینہ بولتا تھا، سلطان اور برہان لا کے پیش کرتا تھا، عین واقعات حقیقت پہ مبنی بیان کرتا تھا. ہماری سوچ کے مطابق تمہارا نبی محمد جو زبان سے نکالتا تھا وہ وہی ہے جو سور اور خنزیر کے جو ہے اس پیٹھ اور دبر سے بول و براز نکلتا ہے، وہ ہے. آقا ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے شاتم زندہ ہیں. بات شاتم کی نہیں، صرف ہارون الرشید امام دار الہجرہ امام مالک کے پاس آیا، حکمران ہے وقت کا، خلیفہ ہے، نام ہے اس کا. آ کے کہنے لگا امام دار الہجرہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا بولیے. کہا مجھے یہ بتائیے جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں کمی لاتے ہوئے یا ان سے سب و شتم کا معاملہ کرے یا کوئی توہین اور گستاخی کرے، اس کا حکم کیا ہے؟ سوال دیکھیے، سوال کیا ہے کہ محبوب کے گستاخ کا حکم کیا ہے؟ امام دار الہجرہ امام مالک جو جواب دیتے ہیں، مجھے پوری امت مسلمہ میں اس جیسا جواب شاید نہیں ملا ہے. جائیے قاضی ایاز کی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ اٹھا کے دیکھیے، نقل کیا ہے قاضی ایاز نے. کہنے لگے ہارون مجھ سے اس گستاخ کا حکم نہ پوچھو، ان لوگوں کی بابت پوچھو جو اس دور میں زندہ ہے.
جن کی موجودگی میں یہ کسی نے گستاخی کی ہے ان کا حکم پوچھو، ان کا کیا ہونا چاہیے؟ فما بقاء امت بعد شتم نبیھا، اس امت کا اس دھرتی کے اوپر زندہ رہنے کا جواز کیا رہ جاتا ہے کہ جن کی زندگی میں ان کے پیغمبر کو گالی دے دی گئی ہو۔ جائیے، میں یہ سمجھتا ہوں باقی سب گالیاں چھوٹی ہیں، سب گالیاں چھوٹی ہیں، میرے محبوب کے چہرے کو خنزیر کی دگر میں پیش کر کے جو آئیڈیا اور تصور دیا گیا، میری نظر میں اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس وقت آنکھ کھولی ہوتی اور اپنے اپنے ذاتیات کے حصار سے نکلے ہوتے تو جو آج بات آگے بڑھی تھی وہ نہ بڑھتی۔ میرے رب نے محبوب کو ایک ایسی خوبی سے نوازا اور ایسے معجزے سے نوازا جو کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا، اس سے ملتا جلتا بھی شاید نہیں آیا۔ ایک تو آپ بات سنتے ہیں، ہمارے ملتان کے ایک بزرگ تھے، نابینا تھے، ان کو ماشاءاللہ جوش خطابت تھا، وہ اس میں کہہ جاتے تھے کہ ہر نبی کو رب نے معراج کروایا، اور پھر وہ سما باندھتے تھے کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروایا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں۔ نہیں بھائیو، معراج اسراء میرے رب نے صرف محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرے رب نے اس واقعے کو جس انداز میں پیش کیا، ظالم نے کیا کیا؟ رب نے جو براق بھیجی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، اس ظالم نے ہماری اس محبت کو اس قدر چوٹ لگائی کہ خنزیر کو پر لگا کے اوپر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کے آسمانوں میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا کہ ان کا بہکا بہکا نبی، یہ ان کی دین ہے، یہاں سے یہ آیا ہے، خنزیر سے اس کے رابطے، اس کے اوپر اس کی سواریاں، اس کی دبر میں بول و براز کا معاملہ ہے۔ حضرات، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں جس جگہ لانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ یہ سب کچھ لکھ کے، یہ ساری شکلیں بنا کے، آگے کیا ہے؟ ایک چوکھٹا بنا ہے، اس میں گراف ہے اونچا نیچا، اور آگے جو عبارت لکھی گئی ہے وہ میری اور آپ کی آقا سے محبت کا امتحان لے رہی ہے۔ لکھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رمضان المبارک میں ننگی فلمیں جن لوگوں نے دیکھی وہ مسلمان ہیں۔ بلیو پرنٹس www سے جو وزٹ کیا گیا، وہ مسلمانوں کے علاقے کھولنے والے مسلمان، اور جس مہینے میں کھولا گیا وہ رمضان اور عید الفطر، اور نیچے جو جگت ماری گئی، جو چوٹ لگائی گئی، وہ ہمارے ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ جیسا نبی ویسے امتی، جیسا نبی ویسے امتی۔ بات محبت کی ہے، کلمہ پڑھ لینے سے، انگوٹھے چوم لینے سے، سیدی مرشدی ہاشمی کہہ لینے سے، اور محبوب کے نام پہ موت کے دعوے کر لینے سے کہ یہی محبت ہے۔ محبت کا امتحان ہوتا ہے جب وہ عمل مانگتی ہے، جب وہ زندگی میں چینج مانگتی ہے، جب یو ٹرن مانگتی ہے۔ احادیث تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، دورہ کر لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں سبھی کر لیتے ہیں، لیکن احادیث میں اور قرآن مجید میں وہ انداز اپنانا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، یہ قسمت والوں کو اور دل والوں کو میسر ہوا کرتا ہے۔ آئیے، امتحان ہے محبت کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے یہ ساری باتیں سنی، عالمی حالات کے تناظر میں کیا ہم میں سے، عوام میں سے، چلے طالب علم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرام ان کا بھی مطالعہ ہے، وہ جانتے ہیں، کیا ہماری عوام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں کہ جنہوں نے سڑکوں پہ نکل کے ٹائر بھی جلائے، احتجاج بھی کیے،
نعرے بھی لگے، اجتماعات بھی ہوئے، اور اپنے کاروبار چھوڑے، شٹل ڈاؤن ہوئے، سب کچھ ہوا۔ ہم اس محبت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو فلم بنی تھی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ پیش کیا گیا کہ یہ نبی نہیں تھا، نبوت کا صرف ڈھونگ رچایا تھا، مقصد اس کا عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا تھا، کیونکہ یہ سیکس کا رسیہ نبی تھا۔ تھیم ہے اس کا یہ کہ یہ سیکس کا رسیہ تھا، اپنے ماننے والوں کو چار چار بولتا تھا، خود اس نے اتنی کر رکھی تھی، اور جو بھی اسے کوئی تھوڑی بہت شکل صورت میں اچھی نظر آتی یہ اس کے پیچھے چڑھ دوڑتا، اور جس کو دیکھتا کہ اس کا جو ہے سٹیٹس زمانے میں حسب نسب میں کچھ اچھا ہے اس کو لیتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں سب سے بھوکا نبی، دولت کا پجاری نبی۔ کیوں؟ کہا یہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت کو نہیں دیکھ رہا، اس کی دولت کو دیکھ رہا تھا، دولت کو دیکھ رہا تھا۔ اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا بیوہ تھی، اسے ینگ مین چاہیے تھا، اس نے اپنی دولت نچھاور کی، اس کو جو ہے دولت چاہیے تھی اس نے۔ کیا یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے کہ ہم بس سن لیں اور اس کے بعد کیا عوام میں سے سیرت النبی کے حوالے سے کتابیں لے کے آپ کی سیرت کے اوپر لگے اس داغ کو دھونے کے لیے عوامی حلقوں میں کچھ ہوا؟ دشمن کو تو چھوڑے 2 منٹ کے لیے، اس نے تو جو کرنا تھا اس نے کر لیا ہے، اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ گیند ہمارے کورٹ میں، ہم نے کیا کیا؟ آپ عام آدمیوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، تقریباً 100 آدمیوں سے میں نے سوال کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 کیوں کی تھی اور ہمیں 4 کی اجازت کیوں؟ کیا یہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے؟ اور پیغمبر کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا؟ ان 100 میں سے صرف 11 لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، باقی کہنے لگے یار واقعی بات تو ایسے ہی ہے۔ میڈیا کا دور، شکوک و شبہات کا دور، سوال اٹھانے کا دور، کراس کوئسچننگ کا دور، اور دین کے حقائق کو مسح کرنے کا دور۔ میں تو کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بولا تھا کہ میرا رب زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس نے بھی اس کی پریکٹس کی جو اس کے دماغ میں آئی، اور جب گہرے پانی میں لے جا کے مارنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ کل کا نمرود جو ہے فبہت، وہ مبہوت ہو گیا، چپ ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ آج کا مسلمان ہوتا، آج کا میڈیا ہوتا، پتہ ہے کیا کرتے؟ جواب کیا ہونا تھا؟ وہ نمرود تھا جو چپ ہو گیا۔ ہم پوچھتے ہیں ابراہیم تم اپنے رب کو کہو وہ مغرب سے نکال دو، جو آج ہمارے رویے ہے۔ اس لیے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شکوک و شبہات کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی، بات کو بھی، کردار کو بھی، سیادت کو بھی، قیادت کو بھی، انداز کو بھی، رویوں کو بھی مجروح کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے، ان زخموں کے اوپر ہم نے مرہم کتنا رکھا ہے، اور اس کو مندمل کرنے یا اس کو صحیح کرنے یا اس جو ہے غبار کو اتارنے کے لیے ہم نے کیا کرا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو سکا کہ ہم اپنے گھر میں کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی ایک صحیح کتاب لے کے آپ کی زندگی کی کتاب کا روزانہ ایک ورق پڑھیں، اور 10 لوگوں کو کم از کم اپنے ساتھ شیئر کر کے ان کو ملا کے ان کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، بات کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، کردار کیسا تھا، علم کیسا تھا، علم کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، معاملہ کیسا تھا، ڈیلنگ کیسی تھی، تعلقات کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، آپ کی رشتہ داریاں کیسی تھی، اور آپ کی شادیاں اور آپ کا جو ہے یہ ساری زندگی کے اپنوں اور غیروں کے ساتھ ڈیلنگ کس نوعیت کی تھی، وہ رب کے ساتھ کیسے تھے، وہ بندوں کے ساتھ کیسے تھے، خالق سے رویے کیسے تھے، مخلوق سے کیسے تھے۔ لیکن ہے ہمیں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جن ساتھیوں کے گھر میں محبوب کی سیرت کے اوپر ایک ایک کتاب ہے، ذرا ان کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں، باقی اللہ اکبر، صبح خرید لیں گے، مہینے کی ابتدا بھی ہے، تنخواہیں بھی مل چکی ہیں،
کیا خیال ہے؟ اپنی ذات کے لیے ہم نے کتنے ادھار لیے؟ کتنے ادھار لیے؟ کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہم 500 کا نوٹ، 600 کا نوٹ، 1000 تلک خرچ نہیں کر سکتے؟ میں اور کوئی کتاب ریکمینڈ نہیں کرتا، صرف رحمت للعالمین کہتا ہوں، آپ اور کوئی نہ لیں، رحمت للعالمین خرید لیں۔ پہلے دن سے لے کے آج تک میری محبوب کی ذات کے اوپر جتنے بھی قدغنیں لوگوں نے لگائی ہیں، جو داغ لگائے ہیں، ان کے جواب جتنی خوبصورت سے اس ریاست پٹیالہ کے جو مجسٹریٹ نے جس انداز میں لکھے ہیں، میرے خیال میں اتنا پڑھ لینا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ یہ بات پڑھ لیں کہ ہندو معترض ہے، رنگیلا رسول لکھی، اور عیسائی معترض ہیں، یہودی معترض ہیں، ان کو اعتراض ہے کہ ان کا نبی، ان کا پیغمبر عورتوں کے ساتھ بس اور کوئی اسے معاملہ نہیں تھا، مسجد کے ساتھ بھی حجرے، یہ مسجد کا صرف ڈھونک تھا، باقی اس کے معاملات آنے جانے مسجد سے وہاں، وہاں سے یہ، اور معاذ اللہ نکلتا تو اس کے جو ہے چادروں کو داغ لگے ہوتے اور وہیں داخل ہو جاتا، نماز پڑھا دیتا، اور جو ہے عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس کے جو ہے چادر کپڑے کو جو ہے وہ مادہ لگا ہوا ہے اور وہ انگلیوں سے بیویوں سے کھرچوا کر کے مسجدوں میں آ جاتا ہے۔ یہ سارے رویے اور انداز آپ صرف سن کے کہہ دیں کہ دشمن جو ہے یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے، نہیں، آپ کو اس حقیقت کی تہ میں جا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکھرے ہوئے کردار کو لینا ہوگا۔ آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور اللہ جزائے خیر دے، میرا خیال ہے کہ آپ سے محبت میں آ کے میرا رب چاہتا تو ابو لہب کی زبان کٹوا دیتا، مکے کے چوکوں چراہوں میں لٹکوا دیتا، بڑا آسان تھا، لیکن وقتی تھا۔ میرے رب نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو قیامت کی دیواروں تلک ابو لہب اور اس کی نسل کو جوتے مارتا رہے، اور پڑھتے رہے۔ پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں آقا سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تلاوت کرنے والا، تجوید پڑھنے والا، قرات کانفرنس میں آنے والا، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے آپ کے خلاف چلنے والے کرداروں کو ابو لہب کے حوالے سے تبت یدا ابی لہب و تب، اور آگے چل کے سیصلی نارا ذات لہب کے حوالے سے اس کی درگت نہ بناتا رہے، اور یہ وہ سزا ہے جو قیامت تک اور قیامت کے مابعد جاری رہنے والی ہے۔ میرے محبوب کو اب تر بولا گیا، میرے رب نے محبت کے تقاضے پیش کیے، انا آتیناک الکوثر، محبوب ایک دن آئے گا میاں چنو کے ایک دور دراز علاقے میں، ایک گاؤں میں، سات چاک میں، اور وہاں جو ہے کرملی والے میں، قرب و جوار میں آنے والے میں اتنے لوگ، اتنے جو ہے افراد ہوں گے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، سب تیرے ساتھ جو ہے نسبت رکھتے ہوں گے، تو ان کا روحانی باپ ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کی مانند اور مثل ہوں، تم کو دین اور تم کو حقیقت اور شریعت سکھاتا ہوں۔ تو یہ لوگ موجود ہوں گے، لیکن جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، بے نسلہ کہہ رہے ہیں، ان کا نام بھی نہیں ہوگا، اور ان سے نسبت کرنے والا بھری مجلس میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا۔ ہے کوئی ابو لہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا؟ ہے کوئی ابو جہل سے نسبت رکھنے والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہاتھ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انا اعطیناک الکوثر، رب کے وعدے۔ یارو ہم نے محبوب کی ذات کے اوپر کتنے کتنے حرف گوارا کر لیے اور برداشت کر لیے۔ محبوب کو مجنون کہا گیا، رب نے قرآن بنا کے 16 آیات اکٹھی اتار دی، اور انداز عجیب ہے۔ نون، نون کیا ہے؟ نون کو یہ مجنون کہتے ہو؟ نون میں جو نکتہ ہے، والقلم، ہمیں قلم کی قسم، وما یسترون، اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں جو آج تک لکھا گیا، ہمیں ان تمام حوالوں کی قسم۔ ہم نے آپ کو تو مجنون نہیں بنایا، آپ پہ تو رب کی نعمتیں ہیں، آپ مجنون نہیں، آپ پگلے نہیں، آپ دیوانے نہیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو، جواب ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، انفارمیشن ہو تو ایسی ہو، علم ہو تو ایسا ہو، معرفت ہو تو ایسی ہو، تعلق نبھایا جائے تو یوں نبھایا جائے میرے رب نے اس طریقے سے اور اس انداز سے۔ لیکن ہمیں اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ باتیں کس نے کی تھی، ہمیں بس نام کی حد تلک وہ بھی بڑی مشکل سے یاد ہوگا، لیکن اس طرح کے کردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرات میں جہاں لانا چاہ رہا تھا، اب اس نقطے پہ بھی لے آؤں۔
کہ رب نے کل تک تو جنہوں نے باتیں کی ان مجرموں کو پکڑا، ان کو جو ہے نامینیٹ کیا، ان کو ہائی لائٹ کیا، دنیا کے سامنے رکھا، ننگا کیا ان کو۔ میں اور آپ آج خود دشمن تو کر رہا ہے، دشمن تو کرے گا، وہ تو معاف نہیں کرے گا، لیکن امت مسلمہ نے محبت کے نام پہ محبوب کے ساتھ جو کیا ہے اس کی خبر کون لے گا؟ اس کی خبر محبت رسول کا اگر ایک تقاضا آج سمجھ آ گیا، زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ دوستو پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنی صبح کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اٹھنے سے، آنکھ کھولنے سے، آنکھ کھولنے سے۔ محبت رسول کا تقاضا کیا تھا؟ بولیے۔ بس آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی، کافی سارے لوگوں کو ہے، لیکن یہ بیچارے جن کو آتی ہے یہ 20% ہے، یہ میرا بہت بڑا مبالغہ ہے، یہ 20% لوگ ہیں جن کی آنکھ جسے آنکھ میں بسایا ہے اس کے طریقے پہ نہیں کھل سکتی۔ ہے کون؟ محبت رسول کا دعوے دار۔ دشمن نے آپ کو پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ آنکھ کھولتا ہے، پہلے تو بند کرنے کی بات ہے نا، محبوب کی آنکھ عشاء سے پہلے بند بھی ہوتی تھی تو بند نہیں ہونے دیتے تھے، بند بھی ہوتی تھی تو بند نہیں ہونے دیتے تھے۔ تیرے میرے لیے پابندی کوئی نہیں، جب سو لیں جب اٹھ لیں، اور جب رات ہو گئی عشاء پڑھ لی گئی، میرے محبوب گفت و شنید میں اللہ کہ بہت کوئی اہم ہو، ضروری ہو، دینی ہو، حقوق کی ہو اور حقوق العباد کی ہو، اپنے اہل خانہ سے متعلقہ ہو، لازمی اور ضروری ہے تو کی ہے، وگرنہ اس کے۔ ہماری اصل گپ شپ شروع عشاء کے بعد ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہوتی ہے کون؟ محبت رسول میں ابھی جو ٹائر جلا کے آیا ہے، رات کو اس نے ماشاءاللہ پوری رات جہاں گزار دی، دشمن کو پتا ہے یہ محب ایسا ہی ہے، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، دن کو محبوب تیرے نام پہ سب کچھ قربان ہے، رات کو اس نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، تھکا ہوا ہوں، پی رہا ہے، اور قوالی لگی ہوئی ہے، جدو بچھڑے یا تیرا یار تے تو نہیں پیویں گا، پی رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور بول رہا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ۔ کون ہے؟ محب ہے۔ اور ساری رات جب دیکھ دیکھ کے نہیں تھکا، مؤذن نے اذان دی، حیا علی الصلاۃ، اتنی بڑی گال یہ نکال کے کیا کہتا ہے ساتھیوں کو، مسجد کا ماحول ہے، اگر اجازت دے نقل کفر نہ باشد تو کہہ دوں، لیکن نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کیا گالی دیتے ہیں، وہ سو جاؤ، ان تے بانگ بھی ہو گئی ہے۔ پھر لیٹ گیا، آنکھ لگی، کب لگی؟ محبوب ان کے انداز پہ، ان کے طریقے پہ، ان کے رویے میں۔ مجھے تو حیرانگی ہے کہ محبوب پہلو میں ہو اور باتیں کسی اور سے ہو رہی ہوں، قرآن پاس ہو، دل لگی کہیں اور ہو رہی ہو، ناول پڑھے ہوں، کہانیاں پڑھی ہوں اور سائٹس پڑھی ہوں، محبوب کا چہرہ ہو، پھر انسان کی نگاہیں کہیں اور جمی ہوں، میرے آقا کا کردار، لائف بایوگرافی آپ کی زندگی موجود ہو، اور پھر یہ دنیا کے دیگر لوگوں کو دیکھتا پھرے اور ان پہ دل لبھاتا پھرے۔ میں تو حیران ہوں اس چیز کے اوپر، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا، تو نے تیرے محبوب کی ادائیں کیا ہے، تیرے دل پہ واردات نہ کر سکی۔ اب اس نے سو لیا، سو کے اٹھا، آنکھ کھولی، ہے محب، جان قربان کر دے گا، نعرے لگائے گا، کٹنے کو تیار، مرنے کو تیار، مارنے کو تیار، مگر محبوب کے طریقے پہ اپنی پوری زندگی میں آنکھ کھولنے کا انداز نہیں اپنا سکا یہ بیچارہ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ آگے بڑھیے ذرا، آنکھ کھل گئی، نہیں بول سکا، زبان سے نہیں بول سکا، گونگا ہے یہ بیچارہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر جو ناشتہ کیا ہے وہ کیسا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اسے نہیں پتا محبوب کا ناشتہ کیا ہوتا تھا، لیکن یہ محب رسول ہے، عاشق رسول ہے، واش روم میں گیا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہے، سگریٹ لگائی ہے، ننگا ہو کے کش پہ کش لگا کے
पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नल की। कौन है आशिक रसूल, कौन है मुहिब्बे रसूल? जब जिंदगी में चेंज नहीं, यारो मोहब्बत तो फल देती है, मोहब्बत सिले देती है, मोहब्बत दुनिया को तब्दीली दिखाती है, मोहब्बत मौज से दिखाती है, मोहब्बत बड़ा कुछ पेश करती है। लेकिन ये जब दाखिल हुआ तो इस बेचारे को पता नहीं पांव कौन सा रखना है, इसे नहीं पता पांव कौन सा रखना है मुहिब, है आशिक। क्या इसने लिया, क्या हासिल कर लिया, जिसकी जिंदगी के स्टाइल और अदाएं। लेकिन इसको कभी नौजवान को मैं कहा करता हूं, मोहब्बत है जिस स्टाइल से मोहब्बत हो जाती है। कितने लोग थे कि जिन्होंने जिसे हीरो माना होता है, आइडियल माना होता है, उसका जो न्यू हेयर स्टाइल आता है वैसे। सलमान खान ने जब सेंटर से मांग निकाल के बाल बड़े रखे तो माशाल्लाह सब ने, जब मुजाहिदीन के थे तो किसी को नहीं जी बुरे हैं, जब सलमान ने रखे तो सारे वैसे बनने लगे। और वो भीगे हुए चूहे, जो बिल से भीगे चूहों की तरह कैफियत, अब इसके बाल वैसे नहीं है। जाता है शहर में, जाता है मियां चन्नू, सबसे बड़े सुपर स्टोर से, जनरल स्टोर से, कहता है यार वाला वाली जेल तो दे। अब ये जेल लेता है, नहाता है, नहा के आईने के सामने आता है, हाथ गीले करता है, लेवी जो किताबों को लगाते थे पकड़ के उठा के यूं करके सर के बालों को यूं करके दिखा के बाहर निकाल के कहता है मामा कैसा लग रहा हूं। कौन है आशिक रसूल, मुहिब्बे रसूल? वही नौजवान कि जिसके हाथों से किताबें छूटी, क्लास रूम छूटे, ये सड़कों पे आया और इसने दुनिया जहां को बताया कि मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला हूं, किसी को जो है उनके खिलाफ नहीं चलने दूंगा। उसने आपका चेहरा बिगाड़ा, हमने आपके पूरे दीन और शरीयत का चेहरा बिगाड़ के रख दिया। मोहब्बत कुछ मांग रही है। बाहर निकला तो इसे पता नहीं, इतना छोटा सा लफ्ज है। वैसे जिससे मोहब्बत होती है ना, चलते चलते छोटे छोटे बच्चे तेरी मेरी मेरी तेरी कर रहा होता है। और जिसे यह भी नहीं पता, लफ्जों का इल्म नहीं, चलते चलते शीला की जवानी तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी नजर नहीं आई? जहां प्यार होता है जुबान पे वो लफ्ज चढ़ते हैं। तुझे पता होना चाहिए था गुफरान। तू बाहर निकला, अल्लाह अकबर, भरा टब है, बीच में हाथ डाला हुआ है। किसने सिखाना था कि भरे टब में तू सुबह उठा है, तूने हाथ नहीं डालना? इसको इल्म ही नहीं, इस बेचारे को पता ही नहीं। है मुहिब, है आशिक, इसका बाप भी आशिक, इसका दादा भी आशिक, परदादा भी आशिक, इसकी अम्मा भी आशिक, और इसकी जो है नानी भी आशिका। ये सारे आशिक हुसैन है, लेकिन ये पता नहीं हुसैन का नाना करता क्या था। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। मोहम्मद रसूल सल्लम का असली चेहरा हमें बताने की जरूरत नहीं थी, मोमिन के किरदार से झलकता। ये पाकीज़ा, ये वुजू करने वाला, ये ताहिर, ये उम्दा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिछली रात कैसे गुजारी, अल्लाह अकबर। वहां से उठ के मस्जिद में कैसे आए, इसे कोई खबर नहीं। आपने क़याम कैसे किया, चेक हो जाता है। मैं समझता हूं कि जिसने महबूब से मोहब्बत का मीटर देखना है और कुछ ना करे, नमाज बेशक ना पढ़े, छोड़ दे 2 मिनट के लिए, क्योंकि नमाजी लोग मुसलमान होते हैं, इनके साथ रहना, ये झगड़ालू होते हैं, ये मस्जिदें बना लेते हैं। आप अपनी जिंदगी के जो दिन के मामूलात है, मेरे महबूब के आम, नमाज से हटके, रोजे से हट से, हज के हट से, ज़कात से हटके, जिहाद से हटके, इन चीजों से हटके जो मामूलात है वही अपना ले, उनमें तो इख्तिलाफ नहीं किसी का, वहां तो फड्डा नहीं है। और कहने वालों ने जब कहा, मुझे आज भी सवाल किया जा रहा था, क्या वाकई मुसलमानों के 97% मसाइल मुत्तफिक है? हाँ, वाकई हकीकत है। ये 2-3% भी बड़ी बात है जिनको हमने इख्तिलाफ की हवा दे दी। लेकिन मैं पूछता हूं यार नौजवान, ये किसने कहा था सिमत यार इको रखिए में था दा सवाद न चखिए? किसने कहा था? गुनगुनाता है ना और बोलता है ना, यूफून, तुम ही तो हो। जब मोहम्मद से मोहब्बत की बारी आती है, नाम मोहम्मद हबीब होना, शफी होना, और जब अमल की, किरदार की, कैरेक्टर की, जिंदगी की, तरीकत की और शरीयत की, लेने की, देने की बारी आती है। आज साढ़े घर पीरां दा मेला है। हाँ जी, क्या बोल रहा होता है, ये क्या कह रहा होता है, अंदाज क्या होते हैं, रवैये क्या होते हैं? मुझे इतना बता
सच बताना, झूठ ना बोलना। यारो चलें, जिस्म देख के ही मोहब्बत की थी ना, महबूब की पूरी नातों में सिर्फ सूरत बयान होती। मैंने आज तक यही देखा है, कॉन्फ्रेंस से देख ले, जलसे देख ले, जुलूस देख ले, मेरे महबूब के जिस्म को बयान किया जा रहा है। चले मान ले इसी पे आ जाएं, मुझे मेरे महबूब के हाथों से खूबसूरत दुनिया को कोई हाथ तो दिखा दो। छोड़िए मसलक अहले हदीस के बाकी बातों को, मानिए मैंने दुनिया के बड़े बड़े हाथ देखे हैं, माजरत के साथ कह के लगाएं आपकी मर्जी, खुश हूं आपकी मर्जी, नाराज हूं, बड़े बड़े हाथ देखे हैं, उल्टे भी देखे हैं, सीधे भी देखे हैं। लेकिन जो हाथ मेरे तसव्वुर में, मेरे ख्याल में, मेरे महबूब की शमाइल में रब ने जिसका तज़किरा किया है, वह मा रमैता इज़ रमैता, यारो उस हाथ जैसा कायनात में कोई हाथ मेरे तसव्वुर के खाने में नहीं आ सका। आपके है कोई? बोलिए जरा ऊंची बोलिए, है तो दिखाइए, मिलता है? अगर महबूब उंगली उठाएं तो इससे खूबसूरत मंजर मुझसे बयान करते हो ना, उलमा भी करते हैं, जनाब उंगली उठाई चांद, दुनिया झूमती है, नारे पे नारा, मौलाना बिलफजल औलाना, क्या कहने, जबरदस्त शहबाज खिताबत, कमाल कर दिया, मुहिब है और बड़ी तारीफ की है महबूब की। मेरे महबूब दो उंगलियां उठाएं तो कहते हैं इससे खूबसूरत सीन कोई नहीं, आना व काफिलुल यतीम हा का दाफिल जा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला। लोग सीन बताते हैं मेरे महबूब ने यूं किया। आपने जब क़यामत का तज़किरा किया, कहा मैं और क़यामत यूं भेजे गए हैं, मेरे महबूब की 5 उंगलियां बर्तन में से निकलें, उससे 5 नहरें जारी हों, तो इस हाथ के इस सीन से कहते हैं खूबसूरत सीन कोई नहीं। मेरे महबूब इस हाथ को हजरे अस्वद पे रखें, कहते हैं इससे प्यारा मंजर कोई नहीं। मेरे महबूब इस हाथ से रुकने यमानी का इस्तिलाम करें, यारो कायनात में इससे प्यारा अंदाज कोई नहीं। महबूब यही हाथ किसी सहाबी के कंधे पे रख दे, कहते हैं इससे खुशकिस्मत कंधा कोई नहीं। महबूब इसी हाथ को किसी सहाबी के दोनों हाथों में दे दे, कहते हैं इससे खूबसूरत अदा कोई नहीं। और यारो मेरे आका इस हाथ को यूं उठा लें तो कहते हैं क्या कहने, इससे ज्यादा खूबसूरत कशकोल कोई नहीं बना। और इस हाथ को मेरे महबूब उल्टे कर ले बारिश की दुआ में, बोलिए, तो इस हाथ से उम्दा, इस अदा से अच्छी अदा कोई नहीं। सवाल है, माइक सही है, आवाज भी आ रही है जी, वो पीछे वालों का नसीब अल्लाह ने ऐसा ही रखा होता है। हजरात, मेरे महबूब उंगली एक उठाएं, मुकाबला हुस्नो जमाल में नहीं, 2 करें खूबसूरत, पूरा हाथ लहराएं खूबसूरत। मेरे महबूब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे महबूब हाथ उठाएं, इससे प्यारा मंजर कोई नहीं, लेकिन जब आका यूं करें तो फिर बुरा क्यों लगता है, और जब महबूब इसे यहां रख ले तो ये जगह बुरी क्यों हो जाती है? पूछ, मोहब्बत पूछ, चक्कर, मेरिट को देख, मेयार को देख, मोहब्बत की मिकदार को परख, या पहले सारे सीन रिजेक्ट कर दे, करास कर दे, ये उंगली भी सही नहीं, 2 भी सही नहीं, हाथ भी सही नहीं, मेरे महबूब के बाकी अंदाज, ये हजर अस्वद का जो है हाथ लगाना और रुकने यमानी का इस्तेलाम करना, मेरा महबूब का हाथ किसी सवारी पे रखना, मेरे आका का हाथ में कोई चीज पकड़ना, अगर ये सारे सीन भी तुझे प्यारे लगते हैं तो फिर यहां आके क्या होता है? ये सीन बुरा क्यों है? ये तुझे घोड़े की दुम क्यों लगी है? और ये कमबख्त तंग क्यों हो गया है? बनते हो वफादार, वफा करके दिखा, कहने की वफा और है, करने की वफा और। मोहब्बत मांग, दिल है तो दिल लाओ, दिलदारी पेश कर। यारो बात को समेटें, तेरे कदमों से लेकर सर के बालों तलक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे मौजूद हैं। मुझे थोड़ा सा शर्मा के कह लेने दीजिए, क्या कि आपने महबूब के नाखूनों से प्यारे नाखून देखे? माए मौजूद हैं कि नहीं?
بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ. ساری مسلمان اس وقت جن بیوٹی پارلرز کے اوپر جن چکروں میں پڑے ہیں لمبے کرنے میں، اگر لمبے ناخنوں میں حسن ہوتا تو میرے محبوب کے ناخن سب سے لمبے ہوتے ہیں. بولیے، محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان، ہاتھ میں کیا کہتے ہیں اس کو، نیل کٹر لے کے صبح طلوع ہونے سے پہلے یہ لمبے لمبے خوبصورت سنبھالے ہوئے لے کے ان کو کاٹ لینا کہ محبوب کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے تھے اور وہی پیارے تھے، یہ شاید مشکل ہوگا. اگر صبح ماؤں نے بہنوں نے ایسے کر لیا اور میرے ینگ نوجوان ساتھیوں نے اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے خصوصاً دائیں ہاتھ کی چھنگلیا کا یہ ناخن بڑھایا ہوتا ہے، پتر یہ کیوں کیتا ہے؟ استاد جی تمہیں پتا کسی ویلے کھرکنا پی جاتا ہے. کیا کہنے تیرے، سبحان اللہ الحمدللہ. کون ہے؟ سید عاشق حسین شاہ صاحب ہیں. بس آگے بڑھ. میں نے پوری زندگی قدم دیکھے، قدم دیکھتے 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 قدم تھک گئے، آخر ایک ہی قدم خوبصورت ملا جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہتے ہیں. دنیا کو جھوٹا شوشہ ملا اور پتا چلا چکوال میں ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچے. ارے یار تو وفادار ہے، پیار کر پیار کر پیار کر، زندگی میں تبدیلی لا. دشمن خاکے بنا رہا ہے، تو قدم سے قدم ملا کر کے ایک بار تو ثابت کر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسین سے. اگر میں یہاں قدم شروع کر دوں نا، یہ قدم براق پہ لگے تو پیارے، پہلے آسمان پہ پیارے، دوسرے پہ پیارے، تیسرے پہ پیارے، چوتھے پہ بڑے پیارے، پانچویں چھٹے ساتویں پہ بڑے پیارے، سدرۃ المنتہا پہ پیارے. تو عرش معلیٰ پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے بڑے پیارے، اور نالین کے ساتھ لے کے آتا ہے پیارے، مسجد میں آئے پیارے. جب یہ ساتھی کے ساتھ بڑھنے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھے، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. اس وقت تیرے قدم بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں اور آقا کے قدموں کی ادا بری کیوں ہو جاتی ہے؟ محبت چیک کرنا مشکل نہیں ہے. محبت مجھے بھی بڑی، آپ کو بھی بڑی ہے. ناموں کی جنگ ہوتی تو سب جیت جاتے، لیکن میدان میں کون جیتے گا؟ میرے محبوب کے ٹخنوں سے پیارا ٹخنا کوئی نہیں. مائیں بھی سنیں، یار بھی سنیں، دوست اور احباب اور خصوصاً نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ سنے. میرے محبوب کے ٹخنے رب نے سب سے خوبصورت بنائے. تو خوبصورت کیسے لگتے تھے؟ شلوار بھی اوپر ہے، اظہار بھی اوپر ہے. شلوار بھی اوپر، اظہار بھی اوپر، پجامہ بھی اوپر. اور میرے محبوب کی بیویوں کے ٹخنے چھپے ہوئے. پوچھنے والوں نے پوچھا، سائلہ نے سوال کیا، محبوب عورت کتنا لٹکا ہے؟ کہا شبرن، ایک بالشت. مومنوں کی ماں بول دی، محبوب پھر تو اس کی ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی. اگر ایک بالشت برقع زمین پہ گھسٹ رہا ہے، چلے تو چلتے ہوئے پاؤں لگے یا ہوا سے اڑے، ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی. یارو آج ماشاءاللہ بیویوں کے ننگے اور بابوں کے کیا خیال ہے؟ ہیں ہم محب، ہیں ہم عاشق. جب تک مردوں کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے عاشقی ناکام ہے. جب تک بیویوں کے یہ ڈھانپے نہیں جاتے عاشقی کاغذی ہے، اور کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی، اور دودھ پینے والے مجنو فرہاد نہیں بنا کرتے. اگر عاشقی دکھانی ہے، محب بننا ہے، تو پھر محبت کے تقاضے ہیں. میں وہ مثال نہیں بھولتا، اور بھولوں بھی کیسے. ینگ نوجوان ہے، چھریرا سا ہے، سریکی ہے، سیت پور کا علاقہ ہے. مجھے بھی پیاس لگی، میں ایک نلکے پہ اترا پانی پینے کے لیے. ماشاءاللہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، شاید یہی تازہ کر دوں. ایک چھلا ہے سٹیل کا، چھلا بھی سٹیل کا، اور لے کے اس کو دھویا ہے پانی سے، ہاتھ سے اتارا ہے، رگڑ رگڑ کے صاف کر رہا ہے اور بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بھیرا کوئی خاص شے لگ دی ہے؟ کہ جی ہاں خاص ہے. نے کہا کیا ہے؟ کہ میں یار گوہا چاونے میرے یار دی نشانی ہے. والی کو گوہا لگے تا چنگا تا نہیں لگتا نا، میرے یار دی نشانی ہے. میں نے گوبر اٹھانی ہے، ہاتھ ٹچ کرے اچھا نہیں لگتا. یہ نشانی کس کی تھی؟ جانے دو جہاں جاتا ہے. آگے بڑھیے.
सर से लेके पांव तलक एक एक अंग, एक एक अदा आका का स्टाइल मांगता है। जिस दिन तू ये स्टाइल कर गया ना, उस दिन तू पक्का मुहिब है, पक्का आशिक है। आम जिंदगी में फिर इंशाल्लाह तू अकीदे में भी दाखिल हो जाएगा, तेरी नमाज भी सही हो जाएगी, तेरी नमाज भी सही हो जाएगी, और ज़कात भी, उम्रा, हज भी, रमजान और रोजा भी, जिहाद और दीगर मामलात भी, तेरी जिंदगी भी। फिर पता चलेगा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर वो नक्शा पेश करेगी जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं खालिसतन अपने रब के लिए होती थी। लेकिन अब मेरी और आपकी अदाएं, ये बोधा क्यों रखा है? बोधी शाह दे जाइदा जी, बोधी शाह दे। भाई कुक्कड़ क्यों लड़ाते हो? मेरे पीर है कुक्कड़ शाह, उनकी आदत है, खोते पाले नहीं, पीरां दा हुक्म है। वो कहां पाले हुए कौए? कहंदा जी कामा वाली सरकार दे मुरीदा। वो तेरी सबसे कायनात की बड़ी सरदार और सरकार कहे कि 5 चीजें हिल में मिले, हरम में मिले। क्या माना हिल में मिले? आम जगह पे भी मिले, पाकिस्तान में मियां चन्नू में मार दो, और अगर ये यहां से उड़ के बैतुल्ला पहुंच जाए, मक्के पहुंच जाए, वहां जाके तवाफ पे तवाफ करने लगे, हाथ में तस्बीह पकड़ के सूफी अल्लाह बन के घुटो घू करने लगे, आवाज और बोलियां बदल ले, सफा मरवा की चाई करने लगे और जमजम पीने लगे। कहा कौवा वहां पे भी नजर आए तो हरम में भी मार दो। खमसुन युक्तल नफिल हिल वल हरम। और ये कौवे पाल के कह रहा है माशाल्लाह जी, कामा वाली सरकार दा फैज है। ये है अदा, ये है प्यार, ये है मोहब्बत। दुश्मन को पता है। बात को समेट दूं, सलमान रुश्दी ने एक बोल बोला था, कहा था मेरी किताब में एक लफ्ज मेरा दिखा दो जो मैंने कहा हो, मुझे फांसी के घाट पे ले आना। लेकिन ये सब कुछ महबूब के बारे में, जिसको तुम कह रहे हो कि ये शैतान का कलाम है, ये तुम्हारे मुसलमानों ने महबूब के बारे में निकाला है। इसलिए अगर अपने महबूब से प्यार है तो पहले आका की अदाएं पढ़ो। आका की अदाओं के लिए सबसे अच्छा मवाद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत, आपकी अहादीस है, उनका मुताला रखा करो। और कम अज कम अपने घर में रहमतल लिल आलमीन लेकर के आओ कि जिसमें तमाम इस तरह के महबूब की इज़्दिवाजी और जो है निजी जिंदगी के हवाले से उठाए गए एतराजात के ऊपर जितना तशफ़्फ़ी बख्श जवाब हो सकता था, आलमी अहवाल को मद्देनजर रख के, कौमों और मज़ाहिब को जो है और अदियान को सामने रख के उन्होंने जवाब दिए। आ जाएगी इस हफ्ते तलक इंशाल्लाह। हुण चुको हाथ, आशिक बनो, जान भी कुर्बान है, थोड़ा सा माल भी कुर्बान करो। खरीदोगे? हाँ जी, कितों? जिथों लब गई। हाँ, ये कोई खास दुकान नहीं, ये सिर्फ कारोबार नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। हजरात इंशाल्लाह इसको अपनी जिंदगी के अंदर लाइए, महबूब की सीरत को पढ़िए और आपकी जिंदगी की किताब के औराक को खंगालिए और उसके मुताबिक अपनी अदाएं अपनाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा सादा सा कुलिया है, आप महबूब के सही आशिक होंगे और जब सही मुहिब नजर आएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये वो है। फिर उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार में कुछ भी नहीं, इनको जो मर्जी कर दो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने शुरू में कहा था मैं बुज़दिल था, मुझे मेरी सजा मिली। ये हमारी सजाएं हैं कि हमने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाने में बुज़दिली दिखाई। और आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, अल्लाह ताला इन अहवाल को हमारे हक में करे और वो हमें सोचना पड़ जाए कि अगर पैगंबर के साथ उम्मत के होते हुए जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए तो उनकी जिंदगी और मौत बराबर होती है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।